مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے اس سیگمنٹ میں ہم ایک روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں، اور وہ قرآن سے روحانی علاج ہوتا ہے مختلف معاملات کے لیے، مختلف مسائل کے حل کے لیے۔ کبھی تو کوئی وظیفہ بتایا جاتا ہے، کبھی تو کوئی تعویذ بنانے کا طریقہ الحمدللہ عز و جل ناظرین کو ہم بتاتے ہیں۔ لیکن آج جو قرآن سے روحانی علاج میں نے عرض کرنا ہے وہ خاص کر بچوں کے حوالے سے ہے روحانی علاج۔ جی ہاں، اب دیکھیں نا، بڑوں کے بھی مسائل، بڑوں کی اپنی نوعیت کے مسائل ہوتے ہیں، اچھا خواتین کے، اسلامی بہنوں کے اپنی نوعیت کے مسائل ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، ان کے علیحدہ اپنے معاملات ہوتے ہیں۔ بچوں کے بھی اپنے ہی مسائل، اپنی بیماریاں، اپنے پریشانیاں، بچوں کے بھی معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے بچوں کی خیر فرمائے، بچوں پر اپنا رحم و کرم فرمائے، فضل فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے بچوں کو بھی عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ آج بچوں کا روحانی علاج انشاءاللہ الکریم میں عرض کروں گا۔ یوں سمجھیے ناظرین، بچوں کے چاہے نظر بد ہو یا جو بھی مسئلے مسائل ہوں بچوں کے نا، یعنی ہر قسم کے شر سے بچنے کے لیے بچوں کے لیے ایک خاص روحانی علاج میں عرض کرنے لگا۔ اگر بچے بیمار ہو جاتے ہوں، نظر بد لگ جاتی ہو، بچے پڑھائی میں دلچسپی نہ لیتے ہوں، بچے ذہنی کمزوری کا شکار ہوں، آنکھوں کی کمزوری ہو، جسمانی طور پر بچے کمزور ہوں، بچے روتے ہوں، بلا وجہ بچے پریشان کرتے ہوں، بچے بری صحبت میں پڑ گئے ہوں، یا کسی برے دوستوں کی صحبت میں پڑ چکے ہوں، یا اللہ نہ کرے کسی بھی حوالے سے بچوں کے کوئی بھی معاملات ہوں، آج ایسا وظیفہ میں عرض کرنے لگا ہوں۔ اگر بالخصوص والدین چاہے تو یہ وظیفہ نوٹ کر لیں اور یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے بچوں پر دم کریں۔ بچوں کی جو بھی معاملات ہیں، جو بھی مسائل ہیں، الحمدللہ عز و جل وہ بھی حل ہوتے چلے جائیں گے۔ یوں سمجھیے کہ نظر بد اور ہر قسم کے شر سے بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اس وظیفے کو پڑھا جا سکتا ہے۔ وہ وظیفہ کیا ہے انشاءاللہ الکریم؟ وہ وظیفہ ناظرین آج میں انشاءاللہ الکریم عرض کرتا ہوں، نوٹ کیجئے گا۔ دیکھیں 4 صورتیں نوٹ کر لیں آپ، اور مختصر سا یہ وظیفہ ہے، بمشکل 3 سے 4 منٹ میں آپ یہ وظیفہ مکمل کر سکتے ہیں اگر صحیح تلفظ اور بالکل آرام سے احتیاط کے ساتھ اس وظیفے کو کیا جائے۔ 3 سے 4 منٹ کا وظیفہ ہے۔ وہ کیا؟ صبح کے وقت اور شام کے وقت آپ نے سورۃ الفاتحہ، قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت، اور آخری تینوں قل، سورہ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ کل 4 صورتیں ہو گئیں۔ یہ چاروں صورتیں آپ نے صبح و شام 3 مرتبہ اور بسم اللہ شریف کے ساتھ ہر صورت کی ابتدا کرنی ہے، پڑھ کر آپ بچوں پر دم کریں۔ اب نماز فجر میں جیسے اٹھے آپ نے یہ چاروں صورتیں 3 مرتبہ پڑھ لیں، پھر چاہے تو ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو عصر کے بعد پڑھ لیں، کیونکہ یہ دونوں اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ شام کی تعریف میں آتے ہیں۔ اب صورتوں کے نام میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، یہ نوٹ کیجئے گا۔ صبح و شام 3 مرتبہ یہ اول اور آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر بچوں پر دم کرنا ہے۔ سورہ فاتحہ، جسے سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، اس کا ایک نام سورہ شافیہ بھی ہے، صحیح؟ سورہ فاتحہ ہو گئی، اور آخری تینوں قل، سورہ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ کل 4 صورتیں ہیں۔ یہ چاروں صورتیں آپ نے پڑھنی ہیں، پڑھ کر صبح و شام اپنے بچوں پر دم کرنا ہے، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ اب آخر میں ایک چیز، جی ہاں یہ دیکھیں اسکرین پر آپ کے سامنے یہ 4 صورتیں۔ اب ایک اور اہم بات وہ میں عرض کر دوں، وہ یہ کہ صبح و شام کی تعریف کیا، صبح سے مراد کیا؟ اب کسی کی 10 بجے صبح ہوتی ہے، کوئی 12 بجے سو کر اٹھتا ہے، کسی کی صبح ظہر کے بعد ہوتی ہے، تو صبح کسے کہتے ہیں، شام کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، آدھی رات ڈھلنے کے بعد سے لے کر سورج کی پہلی کرن کے چمکنے تک یہ صبح کی تعریف ہے۔ اس وقت میں جتنے بھی وظائف پڑھے جائیں گے اسے صبح کے اوقات میں پڑھنا کہیں گے۔ اب اس کو آسان الفاظ میں یوں سمجھیے، آپ فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، فجر کا وقت شروع ہو گیا اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز فجر ادا کرنے کے بعد بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن سورج نکلنے سے پہلے آپ نے مکمل کرنا ہے۔ یہ صبح کا وقت ہو گیا۔ اب شام کیا؟ ابتدائی وقت ظہر سے لے کر، یعنی جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہوا اس وقت سے لے کر غروب آفتاب سے پہلے تک آپ نے یہ وظائف پڑھنے۔ اب اس پورے اوقات میں جو بھی وظیفہ پڑھیں گے اسے شام میں پڑھنا کہیں گے۔ اب اس کو آسان الفاظ میں یوں سمجھیے کہ اب ظہر کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن غروب آفتاب سے پہلے پڑھنا ہے۔ یہ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم بچوں کے بہت سارے مسائل، بہت سارے الحمدللہ عز و جل بیماریاں وہ حل ہوتی چلی جائیں گی۔